أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بہت بڑے احسانات ہیں، بے شمار انگنت احسانات. اللہ حتیٰ کہ قرآن کریم کے دو مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس نبی کا امتی بنایا ہے جو تمام انبیاء رسل کے سردار اور امام. اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ ماہ رمضان کی ہے جو اب بالکل تھوڑا سا رہ گیا. آج 25واں روزہ ہے، باقی 4 رہ گئے، اور اگر زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 5 ہو جائیں گے، کیونکہ اسلامی مہینہ یا 29 کا یا 30 کا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایام معدودات، یہ رمضان گنتی کے دن، اور گنتی کے دنوں کا آپ اندازہ کر چکے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے دیکھتے نکل جاتے ہیں. اس طرح انسان کی زندگی بھی دیکھتے دیکھتے نکل جاتی ہے. اسے اپنی زندگی کا ہر مہینہ، ہر دن اور ہر گھڑی کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ گھڑی میرے پاس موجود ہے، میں اس کے کچھ نہ کچھ کروں. اور اللہ رب العزت کے احسانات میں سے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے، تراویح پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے روزے، قیام، قیام سب کچھ اللہ تعالیٰ قیام اور صیام سب چیزوں کو اللہ قبول فرمائے. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. بعض لوگوں نے تو کہا کہ 3 حصے کر دیے، ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا اور ایک نجات کا، جہنم سے نجات کا. جبکہ وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے. اللہ رب العزت نے پورا مہینہ ہی مغفرت کا بنایا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں کہ اللہ ہر روز رمضان میں ہر روز بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لہذا وہ بات چھوڑیں کہ 10 فلاں پھر ان 10 کے الگ الگ ہی ذکر اذکار بھی تیار کرتے ہوئے ہیں جو ساری کیا الفاظ ہیں. اللہ نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنایا, اس مہینے کو رحمت کا مہینہ بنایا. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے تربیت کا مہینہ بنایا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے صبر کی تعلیم دینے والا مہینہ بنایا. یہ مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم بھی دیتا ہے, کیونکہ صبح سے لے کے ہم روزہ رکھتے ہیں, شام تک روزہ رکھتا ہے, اور ہمیں اگر کوئی گالی گلوچ کرے, ہمیں کوئی گلے پڑنا چاہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی گالی گلوچ کرے, کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کو آئے تو اسے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے. آپ صبر سے کام لیں اور اسے پیغام دے دیں کہ میں روزے سے ہوں. اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو میں تمہارا جواب دے سکتا تھا. ہم کو گرے پڑے ہیں, ڈرتے نہیں, دبتے نہیں, لیکن ہمیں ہمارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے, ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو گویا یہ مہینہ ہمارے لیے صبر کا مہینہ ہے, صبر کی تعلیم کا مہینہ ہے. کہ جس طرح ہم اس پورے مہینہ میں خاص طور پر روزے کی حالت میں, راتوں کو بھی اور روزے کی حالت میں جب ہم صبر سے کام لے کے پورا مہینہ گزارتے ہیں تو ایک عادت بھی بن جاتی ہے آدمی کہ چلو رمضان کو گزر گیا, یہ گلے پڑ رہا ہے کام کا, چھوڑو اس کو, کیا کرنا. اگر انسان کے دل میں یہ وسعت آ جائے, یہ دل کے اندر ذرا کھلا سا ماحول بن جائے کہ کوئی زیادتی بھی کر دے تو کہا مجھے اللہ معاف کرے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. اور صبر کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ نہیں, بہت ساری جگہوں پر صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے, 153. اس آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب. اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا, اور آپ اگر بے صبری کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا ساتھ ملنا ناممکن ہوگا. اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے, اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب نماز کے ذریعے صبر کرنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی. آپ کو جب کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے, اذا حضب الامر فزع الی الصلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی اہم کام پیش آ جاتا, جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی, جب کبھی آسمان پہ آپ کسی طوفان کے آثار دیکھتے, جب کبھی تیز ہوا چلتی, جب کبھی آندھی آتی, زوردار بارش ہوتی, فزع الی الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے. وہ معلوم حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک میں چاند کو گرہن لگا, یہ بھی تو ایک تھوڑی لگتا ہے نا کہ تھوڑی سی عام حالت نہیں ہے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق, ساری رات کو روشن کر دینے والی مخلوق, اور اگر اس کو گرہن لگ جائے اور ساری کی ساری وہ مخلوق اندھیری ہو جائے, چاند میں روشنی نہ رہے بلکہ چاند کا نور ختم کر دیا جائے, تو یہ بھی تو بہت بڑی بات, ایک بہت بڑا ناگہانی معاملہ ہے.
جیسے ہی چاند کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے چاند اور سورج دونوں کی گرہن کے وقت یہ حکم فرمایا کہ جب یہ ہو تو فوری طور پر نماز شروع کر دو۔ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف یہ دو نمازیں ہیں، ایک کاف کسوف اور دوسری خاف کسوف، ایک سورج گرہن اور ایک چاند گرہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن اور سورج گرہن کی شکل میں فوری طور پر نماز شروع کر دیتے تھے، کیونکہ یہ بھی اذا الامر جب کبھی آپ کو کوئی بہت بڑا معاملہ، کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو شیر خوار تھا، ابھی دودھ پیتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا اور اتفاق سے اسی دن گرہن بھی ہو گیا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا، کہا کہ نبی کا بیٹا موت ہوا ہے، آسمان کی مخلوق کو بھی غم ہو گیا، چاند کو بھی غم ہو گیا کہ اس کا نور ختم ہو گیا، غم ہمیں پریشان۔ حالانکہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی اس بات کی خبر پہنچی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے یہ اللہ کی مخلوق لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی بچے کی ولادت پر یا کسی کی وفات پر ان کو گرہن نہیں لگتا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی پوزیشن دیکھو، گرہن لگا ہے، سورج کو لگے، چاند کو لگے، تو فوراً نماز پڑھو۔ اور یہ چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز جو ہے اس میں لمبی تلاوت ہوتی ہے، ایک رکعت شروع کی، ایک رکوع، پہلے تلاوت کی، رکوع کیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے پھر تلاوت شروع کر اور کہیں نہ سجدہ چلے جائیں۔ اس میں دو رکوع، تین رکوع جائز ہیں تاکہ لمبی تلاوت ہو، لوگ دیر تک اللہ کے حضور کھڑے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ تھی کہ جب تک گرہن رہتا آپ نماز پڑھتے رہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سبق ہے کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مشکل معاملات میں اللہ سے مدد کریں۔ صبر کریں گے اللہ آپ کا اجر دے گا۔ صبر کرنا یہ بھی اجر کا باعث ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ عجباً لامر المومن امرہ کلہ خیر، اس کا سارے کا سارا معاملہ، اس کے سارے کے سارے معاملات خیر اور بھلائی والے بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب کرنا کہ مومن کے ہر معاملے میں اس کو تکلیف پہنچے تب بھی اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی بھلائی پہنچے تب بھی اس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عجباً لامر المومن، مومن کے معاملے میں تعجب ہے، امرہ کلہ خیر، کہ اس کا معاملہ ہر حال میں بہتری رہتا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے۔ خوشی ملے، اللہ کی نعمت ملے تو کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، وہ نعمت وظیفہ عمل کی شکل میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہر مسلمان کی یہ عادت ہے کہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی ذات نے مجھے کرم کیا، مجھ پر کرم کیا، مجھے یہ نعمت عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابتہ السراء شکر، جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ شکر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس نعمت کو مزید بڑھائے گا، اس کے مزید اضافہ کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر کرو گے تو میں واحد اضافہ کر دوں گا. واحد مانا یہ ہوا کہ اگر میں تمہیں نعمت دی، واحد يشيل. تم نے نعمت کا شکر کیا، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، میں ایک نسبت نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور اگر کوئی کفر کرے، اگر کوئی نعمت مل جائے اور ناشکری کرے، کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ کہتے ہیں تو میرا عذاب بھی بڑا سکتا ہے. اس کو بھی اپنے دل میں رکھو. ایسا نہیں ہے کہ تم میری نعمت کے کھاتے رہو، میری نعمت کا استعمال کرتے رہو ساری عمر اور میری ناشکری کرتے رہو، تو پھر میری پکڑ بھی ان بخش رکھنے کا شدید، میرے رب کی پکڑ بھی بہت ہی سخت ہے. غرض یہ کہ اگر وہ نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، خیر ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، بہت وقت کروں وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر کبھی اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے. مصیبت کا آ جانا، یہ بات دیر میں رکھیں کہ مصیبت کا آ جانا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بندے کے گناہوں کا نتیجہ ہے، بندے کے گناہ کا نتیجہ ہے. اگر مصیبت کسی غیر صالح یعنی جو بدکار انسان ہے، اگر اسے مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے عذاب، اور اگر کسی نیک آدمی کو مصیبت آتی ہے تو وہ سمجھے کہ میرے لیے الگ طرف سے امتحان ہے. مصیبت وہی، ایک کے لیے امتحان اور دوسرے کے لیے عذاب. اگر مصیبت ہر حال میں عذاب ہوتی تو انبیاء کرام کو کبھی مصیبت نہ ہو. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء سب سے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد انبیاء کے بعد جو ان کے ماننے والے ان کے قریب کے لوگ ہیں، پھر ان کے قریب کے لوگ، یعنی درجہ بدرجہ جو سب سے زیادہ مصیبتیں ہیں وہ انبیاء کرام پہ ہیں. اگر یہ عذاب ہوتا تو انبیاء کرام کو تو عذاب نہیں اللہ دیتا. یہ امتحان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر کیا معاملہ کرتا ہے، شور میں کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے یا صبر کرتا ہے. اگر صبر کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر، اگر بندے کو مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے تو ہوا کر تو یہ مصیبت بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور بندے کی آزمائش، نبیوں کی آزمائش، صحابہ کی آزمائش، نبیوں کے بعد کے ماننے والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی آزمائش اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کی آزمائش ضرور کرتے ہیں. سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 155 ہے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے اس سے 2 آیتیں تک، وہ 53 ہے، یہ 155. 2 آیتیں بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ رب العزت فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. بات نرم سی نہیں رکھی، یبلونکم یقیناً، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کسی خوف میں مبتلا کر دیں کہ اگر کوئی خوف آ جائے، کوئی خوفناک چیز آ جائے تو تم کیا اس پہ صبر کرتے ہو یا باغلہ شروع کر دیتے ہو. والجوع، اور بھوک دے کر. آدمی کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے اچانک نعمت چھن جائے تو کیا یہ اس پر صبر کرتا ہے یا باغلہ مچا دیتا ہے. فرمایا کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور تمہارے مال میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے. آج اللہ نے مال کی ریٹ کی ہوئی ہے، دولت کی دولت ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے. کل اچانک بندہ اپنے مال سے محروم ہو جاتا ہے، اور محرومی کی کئی شکلیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ملٹی ملینر بلکہ ملٹی ٹریلین کہنا چاہیے، ٹریلین کے حساب سے ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اسے پکڑا گیا کسی
کسی بھی جرم میں کسی بھی طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا، بتاؤ اس کا مال اس کو کیا کرے؟ وہ تو جیل میں ہے، جیل والوں کے ساتھ جیسے جیل والے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت مال کو اس طرح بھی چھین لیتا ہے کہ مال موجود ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، گھر میں مال ہے لیکن استعمال نہیں کرتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال بھی موجود ہے، عیال بھی، بال بچے بھی موجود ہیں، گھر والی موجود ہے، بندہ اپنے مال سے ایک پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، بیمار ہے، چارپائی میں پڑا ہوا ہے، ساری کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کو اپنے منہ کے راستے کھانے کی توفیق نہیں۔ ایسے بیمار ہیں یا نہیں؟ اسپتالوں میں کبھی گزر ہو، مجھے لگتا ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا اگر صحت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو کسی اسپتال میں کبھی کبھی چکر لگائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں گلے میں نالی لگی ہوئی ہے، کسی کے پیٹ میں نالی لگی ہوئی ہے، کسی کی پیشاب کی جگہ نالی لگی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کے امراض اور عجیب و غریب قسم کے وہاں حالات ہوتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے کہ نعمت یہ قوم کی نعمت، دولتیں ساری موجود ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال لے کر بھی آزماتے ہیں، اور صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت چھین کر بھی آزماتے ہیں، اور ثمرات پھل دے کر بھی آزماتے ہیں، پھل لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ والا نبلونکم اللہ فرمایا ہم یقیناً آزمائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ایسے بات ہے، ہم یقیناً آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کے ساتھ دے کر بھی، چھین کر بھی، اور جانوں کے ساتھ، جان دے کر بھی اور جان لے کر بھی۔ اب کسی بھی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، اس گھر میں ایک جان آئی نا، اور اللہ رب العزت نے کے گھر میں بچے کی ولادت کب سے یہ انتظار، شادی کی عرصہ ہو رہا تھا، بچہ کو نہیں ہو رہا تھا، بچہ پیدا ہوا، کتنی خوشیاں۔ آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا، دو انتظامات ہو رہے ہیں، دو مینڈے یا دو بکرے صرف اس کا عقیقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سینکڑوں بکرے اتارتے ہیں۔ کہاں کہ اللہ رب العزت نے اتنے تعلق ہوا کر نعمت دی ہے، یہ دے کر بھی اللہ نے آزمایا کہ یہ صحیح رہتا ہے یا اپنے کپڑوں سے نکل جاتا ہے، آپے سے باہر ہو گیا، ناجائز طریقے پر اخراجات شروع کر دیے، سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اور کبھی نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، خوشیاں مکمل ہو گئی، لوگوں میں ٹھہراؤ آ گیا، بیماری آئی اور بچے کو الگ اٹھا گیا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، یہ ہے جان دے کر بھی آزماتے ہیں اور جان لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مہینوں انسان کے سردار ہیں، انبیاء اور رسول کے بھی سردار، اور تمام مہینوں انسان کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل وہ شخصیت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جان دے کر بھی اور جان لے کر بھی آزمایا۔ کوئی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا، قاسم، بیٹا دیا، فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے بیٹا دیا عبداللہ، جن کا نام ہی طیب اور طاہر بھی ہے، وہ بیٹے دیے، وہ دونوں، وہ عبداللہ میں ہیں، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تین بیٹے، عبداللہ، طیب اور طاہر، جبکہ اصل میں عبداللہ ہی کا نام یا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ وہ بیٹا دیا، وہ بھی چھین لیا۔ اب آخر میں آ کر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن طاہر سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بیٹا دیا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی وفات پر رہنے لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے بیٹا دیا اور وہ بھی چھین لیا۔ آپ اندازہ کریں، تین بیٹے اللہ نے دیے، تینوں چھین لیے۔ اللہ نے فرمایا ہم جانے دے کر بھی آزماتے ہیں اور جانے لے کر بھی آزماتے ہیں۔ میں آپ کو کس بات کی بری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تین بیٹے دیے، تینوں کو واپس لے، چار بیٹیاں دی، ان چار بیٹیوں میں سے تین بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئی۔
رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ 3 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درج کی۔ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات میں آپ کے ساتھ رہی، آپ کی وفات کے وقت وہ موجود تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں پاس بلایا، ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ بیمار تھے اس وقت، بیٹی کو بلایا، کان میں بات کہی، رونے لگے، واپس سے پڑھی، بلایا، واپس بلایا، پھر کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے، خوش ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے کیا کہا تھا کہ پہلے تم رو دی پھر تم ہنسنے لگی، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر مجھے یہ بات ایسے ہی افشا کرنی ہوتی تو آپ میرے کان میں نہ کہتے، یہ کوئی پردے کی بات مجھے انہوں نے بتائی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، نہیں بتائی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، جن کے لیے پردہ کرنا تھا وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب میرے کان میں آپ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں قریب اس دنیا سے اٹھا دیا جاؤں گا، میں قریب فوت ہونے والا ہوں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اشارات کے ساتھ اللہ نے بتا دی۔ جو فائدہ خلق تخم سب فائدہ رب قبر نف، یہ ہے اذا جاء نصر اللہ، خاص طور پر جب یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ صورت نازل ہوئی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ صورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا مشن پورا ہو گیا ہے اور اب ہمیں واپس لے لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا بیٹی میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں اب ان قریب فوت ہو جاؤں گا، تو رونے لگی۔ اتنا پیار کرنے والی بیٹی، اتنے اعلیٰ مقام والے، اتنی محبت کرنے والے باپ، آپ دنیا میں باپوں کی اپنی بیٹیوں سے محبت کے واقعات سنیں گے، لیکن جتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور جتنا ایک بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو چاہا ہے، جتنی آپ کی خدمت اور احترام کیا ہے، دنیا کی کوئی دوسری بیٹی کا نہیں۔ جب یہ کہا کہ بیٹیاں میں فوت ہونے والا ہوں تو کہتی ہیں کہ اس وقت میں رونے لگی، میرے باپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر تم ہنسنے کیوں گے؟ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد تم ہنسنے لگے، تو کہتی ہیں کہ مجھے دوسری مرتبہ بابا نے بلایا اور میرے کان میں کہا کہ بیٹی تو میرے پورے خاندان میں سے سب سے پہلی تو ہوگی جو مجھے آ کے ملے گی۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تو بہت جلد فوت ہو جائے گی اور تو بھی میرے پاس آ جائے گی، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ کہتی ہیں کہ میں اس وقت ہنسنے لگا۔ آپ اندازہ کریں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا اپنے والد سے محبت کتنی معیاری اور کتنی اعلیٰ ہے، موت کا اشارہ مل رہا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، موت آ جائے گی خوش ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے دنیا میں اسے کہا جائے کہ تجھے تیری موت آنے والی ہے وہ خوش ہو، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہی ہوتا ہے۔ کہا کہ بیٹی تو قریب سب سے پہلے، میرے خاندان کا کوئی فرد نہیں پہنچے گا، سب سے پہلے تو پہنچے میرے پاس، یعنی سب سے پہلے تمہیں موت آئی۔ تو کہتی ہیں کہ میں اس بات پر ہنسنے لگی کہ مجھے اپنے بابا کا ساتھ دوبارہ جلدی ملنے والا ہے، اس پر میں خوش ہو گئی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور 1 بیٹی رہ گئی، اور وہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے کے گئے انہیں کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو فوت ہو، اور وہ صرف 6 مہینے کے بعد
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی. اللہ رب العزت کا یہ قانون میرے آپ کے لیے، ایک دو کے لیے، علماء کے لیے، جہلا کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے، حتیٰ کہ انبیاء کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں. مال دے کر مال چھین کر، اولاد دے کر اولاد چھین کر، پھل دے کر پھل چھین کر، ہر حال میں تمہیں آزمایا جائے گا. وبشر الصابرین، فرمایا کہ اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے میرے نبی لوگوں کو بشارت دے دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، صابر کون ہیں؟ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تکلیف پہنچی، رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب تھک ہار گئے تو بیٹھ گئے، کیا وہ صبر والے ہیں؟ نہیں. مصیبت پہنچے تو وہ صبر کریں، یہ ہے صبر کرنا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مصیبت آئے صبر کریں، زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون کہیں، اور کوئی واویلا، کوئی ادھر ادھر کی باتیں اور بیان کرنا اور چیخنا چلانا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، گریباں چاک کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہیں. تکلیف آ جائے صبر کریں اور اپنی زبان سے کہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی جو صبر کریں. واولئک هم المهتدون، اور یہی ہے جو کہ نجات پانے والے لوگ. صبر انتہائی اہم چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں بہت ہی سارے فائدے دے سکتی ہے. صبر کریں مصیبت ختم، صبر کریں اللہ رب العزت کی طرف اجر ملے گا. صابر اور شاکر دونوں صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو دونوں حالتوں میں فائدہ جاتا ہے. تکلیف پہنچے صبر، نعمت ملے شکر، دونوں میں فائدہ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صبر کا مفہوم سمجھنے اور صبر کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے. جن کے والدین زندہ ہیں عہد کریں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے والدین جو جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مشرق و اللہ تعالیٰ اجتناب کرے. اللہ رب العزت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں عید قریب ہے. اللہ رب العزت سب کو یہ خوشیاں مبارک کرے اور پورے رمضان کے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے مہینوں میں اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور سب کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ رابطہ سال بعد صرف عید میں کافی نہیں ہوتا، مختلف موقعوں پر اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے. آج تو صلہ رحمی فری ہوگی. پہلے تو تھوڑا خطرہ ہوتا تھا 5 ریال لگ جائیں گے پاکستان سے کرنے میں، 10 ریال لگ جائیں گے، خالہ کو فون کیا تو باتیں زیادہ کرتی ہے. آج کل تو خالہ جتنی چاہے باتیں کرتی رہے، ماموں باتیں کرتا رہے، فری میں سارا چل رہا ہے. لہٰذا اپنے لوگوں سے رابطے میں رہا کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فون کریں گے تو آپ کریں گے، آپ کو فون کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے صلہ رحمی.